ہے دوستو، آج ہم بات کریں گے عشرت جہاں کے مجرموں کے بارے میں۔ کیا آپ کو عشرت جہاں یاد ہے؟ ممبرا کی وہی 19 سالہ عشرت جہاں جس کا گجرات کوتارپور میں 15 جون 2004 کو انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ 30 یعنی پچھلی مارچ 2021 کو اس انکاؤنٹر کے آخری 3 ملزم پولیس افسروں کو بھی CBI کی خصوصی عدالت نے بری کر دیا ہے۔ یہ افسوسناک خبر ہے۔ پوری تفصیل سے میں آج آپ کو بات کروں گا اور سچائی بتانے کی کوشش کروں گا۔ گجرات پولیس نے الزام عائد کیا تھا کہ عشرت جہاں اور اس کے 3 ساتھی جاوید شیخ، امجد علی اور ذیشان جوہر کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا اور وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو قتل کرنے کے ارادے سے گجرات آئے تھے۔ لہٰذا 15 جون 2004 کو گجرات کے نواحی علاقے کے کوتارپور میں انہیں انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ انکاؤنٹر احمد آباد کی ڈیٹیکشن کرائم برانچ کے سربراہ DG ونجارا کی قیادت میں انجام دیا گیا تھا۔ احباب سے میں یہ درخواست کروں گا جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کہانی پوری دھیان اور توجہ سے سنیں۔ اس انکاؤنٹر کے خلاف آوازیں بھی اٹھی اور اسے فرضی بھی بتایا گیا۔ عشرت جہاں کے والدہ یعنی شمیمہ کوثر ہمت کر کے آگے بڑھی اور گجرات ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر کے اس انکاؤنٹر کی تحقیقات CBI سے کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ 2006 میں گجرات ہائی کورٹ نے شمیمہ کوثر کی درخواست منظور کرتے ہوئے اس انکاؤنٹر کی تحقیقات CBI کو سونپ دی۔ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ RA ورما نے نئی FIR درج کرائی اور CBI نے تحقیقات شروع کر دی تھی۔ 7 سال کی تحقیقات کے بعد CBI نے 2013 میں 7 پولیس افسروں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ اس میں بتایا گیا کہ احمد آباد کے پولیس کمشنر BP پانڈے، DG ونجارا، NK امین، JJ برما، JL سنگھل، ترون بھاروت اور اناجو چودھری اس فرضی انکاؤنٹر میں ملوث تھے۔ ان پر عشرت جہاں سمیت باقی افراد کے اغوا، قتل اور مجرمانہ سازش تیار کرنے اور ثبوتوں کو مٹانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ CBI نے کچھ دنوں کے بعد ایک اور اضافی چارج شیٹ دائر کی اور بتایا کہ اس انکاؤنٹر میں CBI کے 4 انٹیلیجنس افسران بھی ملوث تھے۔ اس انکاؤنٹر میں استعمال ہونے والے ہتھیار SIB کے بھی دفتر سے لائے گئے تھے۔ اس سلسلے میں تمام افسران گرفتار بھی ہوئے اور عرصے تک جیلوں میں بھی رہے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی کلیدی ملزم DG ونجارا کو جو CBI نے گرفتار کیا اور وہ 8 سال تک سلاخوں کے پیچھے رہا۔ احمد آباد کا پولیس کمشنر BP پانڈے 19 مہینے تک جیل میں رہا۔ وہ گجرات پولیس کا سب سے سینئر پولیس افسر تھا جو عشرت جہاں انکاؤنٹر میں گرفتار ہوا۔ اسی طرح NK امین 2007 میں ہائی ڈرامے کے بعد گرفتار ہوا اور 8 سال تک جیل میں رہا۔ NK امین اور مذکورہ پولیس افسروں میں سے کئی افسروں کو سہراب الدین شیخ کے انکاؤنٹر کے معاملے میں بھی گرفتار کیا گیا۔ اب یہاں سے کہانی دوسرا موڑ لے لیتی ہے جو بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ چونکہ 16 مئی 2014 تک مرکز میں دوسری حکومت تھی یعنی کانگریس، اور اس کے بعد الیکشن کے نتیجے میں نریندر مودی وزیر اعظم ہو گئے، لہٰذا CBI عدالت سے یہ 7 پولیس افسر ایک ایک کر کے چھوٹتے چلے گئے۔ 2018 میں ہی PB پانڈے کو ڈسچارج کیا گیا۔ مئی 2019 میں DG ونجارا اور NK امین کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جس سے CBI نے ایک نہیں بلکہ 2 چارج شیٹ دائر کی، مذکورہ 4 پولیس افسروں کو اس فرضی انکاؤنٹر کا قصوروار اور عشرت جہاں کو بے قصور قرار دیا تھا۔ اب اسی مذکورہ کیس میں پولیس افسروں کو ڈسچارج کرنے کے CBI عدالت کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل بھی داخل نہیں کی اور نہ اس فیصلے کو چیلنج ہی کیا۔ ادھر گجرات حکومت کا ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے بھی ان افسروں کے خلاف مزید کارروائی چلانے کی اجازت نہیں دی۔ دلچسپ بات ہے کہ جس اسٹیٹ کی سرکار ہے جب وہی اجازت نہیں دے گی تو کورٹ کیا کرے گا۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عشرت جہاں کی والدہ شمیمہ کوثر جو مستقل اس مقدمے میں اپنی مقتول بیٹی کے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہی تھی، CBI کے اس تبدیل شدہ رویے سے ٹوٹ گئی اور اکتوبر 2019 میں اس نے اس مقدمے سے مزید پیروی کرنے سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ یعنی وہ تھک کر اور ایک طریقے سے دل ان کا ٹوٹ کر انہوں نے اس کیس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا۔ اس نے ایک پریس کانفرنس کر کے اپنی بے بسی کی داستان سنائی اور بتایا کہ کس طرح وہ اکیلی اب تک انصاف کی جنگ لڑ رہی ہے۔
اس نے کہا کہ آج کے بعد وہ گواہی کے لیے عدالت کا رخ نہیں کرے گی۔ سی بی آئی کے رویہ اور شمیمہ کوثر کو دستبرداری کے بعد ملزم پولیس افسران جی ایل سنگھل، ترون ہاروت اور اناجو چودھری کا کیس اور مضبوط ہو گیا، اور آخرکار کیس اور مضبوط ہونے کے بعد آخرکار 30 مارچ 2021 کو سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے انہیں بھی بری کر دیا۔ عدالت نے ڈسچارج کرنے کے جو اس اسباب شمار کرائے ان میں ایک سب سے بڑا یہ بھی اسباب تھا کہ گجرات حکومت نے ان پولیس افسروں کی خلاف مقدمے چلا کر سزا دینے کے لیے مزید کارروائی کی اجازت نہیں دی۔ جج نے لکھا کہ نمبر 1، پولیس والے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ نمبر 2، ان کے خلاف سی بی آئی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ نمبر 3، دوسرے افسروں کو ڈسچارج کرنے کے لیے اس سے پہلے کے آرڈرز کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا۔ نمبر 4، فرضی انکاؤنٹر کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ تمام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک جج نے کہا ہے۔ نمبر 5، پولیس افسران اپنے یعنی تیار تھے۔ نمبر 6، فرضی انکاؤنٹر کا کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 7، حملہ آوروں کے ان کے منصوبے سے روکنا ضروری تھا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو جج کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے ثبوت دیے ہیں۔ نمبر 8، آئی بی کی رپورٹ درست نہیں تھی۔ نمبر 9، اور یہ کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، کہ عشرت جہاں اور اس کے ساتھ دہشت گرد نہیں تھے۔ نمبر 9، نقطے پر غور کیجئے کہ عدالت نے کس طرح بات کو گھما کر ان مقتولین کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ حیرت یہ ہے کہ یہاں سے لے کر اور وہاں تک پھیلے ہوئے ملت کے یہی خوابوں میں سے کسی ایک نے بھی اب تک یہ نہیں پوچھا کہ اس کا ہی کیا ثبوت ہے کہ یہ دہشت گرد تھے۔ اب آئیے کچھ اور حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ 24 ستمبر 2002 کو احمد آباد کے اکشردھام مندر پر دہشت گردانہ حملہ ہوا۔ اس میں شردھالو مارے گئے۔ بتایا گیا کہ مندر کے اندر 2 حملہ آور موجود ہیں، لہٰذا اسپیشل گارڈز کو طلب کیا گیا، جنہوں نے گھنٹے تک اس سے نبرد آزما رہنے کے بعد انہیں مار گرایا گیا۔ اگر حملہ آور صرف یہی 2 تھے تو انہیں مار گرانے کے بعد یہ معاملہ یہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن گجرات پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی اور اسے ڈی جی ونجارا نے، جس پر عشرت جہاں کو فرضی انکاؤنٹر میں ہلاک کرنے کا الزام تھا، پوٹا کے تحت گجرات کے 6 قصوروار مسلمانوں کو یعنی گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام عائد کیا گیا کہ اکشردھام حملے کی سازش میں وہ بھی ملوث تھے، اور گرفتار شدگان میں ایک عالم دین مفتی عبدالقیوم منصوری بھی شامل تھے۔ ان تمام کو ایک روز کے لیے بھی ضمانت نہیں ملی۔ مقامی عدالت نے محض 4 سال کی کارروائی کے بعد ان میں سے 3 کو عمر قید اور 3 کو موت کی سزا سنائی۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بے قصور لیکن کئی سالوں تک پوچھ تاچھ کرتے کرتے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ موت کی سزا پانے والوں میں مفتی عبدالقیوم منصوری بھی تھے۔ گجرات ہائی کورٹ میں ان 2 جو مفتی عبدالقیوم صاحب تھے، ان کی درد مندانہ لوگوں نے اپیل کی، لیکن یہاں بھی ان کی سزائے موت کی توثیق کر دی گئی، یعنی بڑھا دی گئی۔ اب صرف یہی باقی تھا کہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں اپیل کی اور آخرکار جس روز لوک سبھا الیکشن کے نتائج میں نریندر مودی 2014 میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اسی روز 16 مئی 2014 کی سپریم کورٹ نے اور ان تمام 6 افراد کی باعزت بری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اے کے پٹیانک اور جسٹس وی گوپلا کوڈا کی 2 رکنی بینچ نے مفتی عبدالقیوم منصوری سمیت تمام ملزمین کو جیل سے فوری طور پر رہا کرنے کے احکامات دیے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ پولیس افسروں نے اپنی چھاتیوں پر بہادری کا تمغہ سجانے کے لیے ان بے گناہوں کو پھنسایا۔ عدالت نے گجرات پولیس اور حکومت گجرات کو بھی سخت سے سخت الفاظوں میں ان پر ٹپنی کی۔ ایسے میں سی بی آئی کی عدالت ڈی جی ونجارا جیسوں کو فرضی 27 دیانتدار اور اپنی ذمہ داری افسر قرار دے رہی ہے، جبکہ اسی ڈی جی ونجارا اور دوسرے افسروں کی سپریم کورٹ گو شمالی کرتے ہوئے کہہ چکا ہے۔ والے مفتی عبدالقیوم منصوری نے ایک کتاب لکھی 11 سال سلاخوں کے پیچھے۔ انہوں نے اس کتاب میں ڈی جی ونجارا اور این کے امین کے لرزہ خیز مظالم کی داستانیں
اور ان کا نام لے کر بیان کی ہے۔ انہوں نے وقت، دن، تاریخ اور مقام یعنی جس جگہ کے واضح نشاندہی کے ساتھ بتایا کہ 11 سال اور خاص طور پر تفتیش کے کئی مہینے ان پر کیسے گزرے۔ مظالم کی یہ داستان پڑھنے والا اگر پتھر کا نہ ہو تو روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے یہ چیز جو آپ تک پہنچائی ہے، یہ میرے ایک دوست نے مجھے تحریر طور پر بھیجی تھی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے کے معاملات جب ہندوستان میں ہوتے رہیں گے اور پترکاریتا صرف ہندو مسلم پر اتر آئے گی تو سرکار کو سچائی بتانے کے لیے کون سامنے آئے گا؟ اگر میں کہتا ہوں اگر ان معاملے سچائی بتانے کے لیے مجھ پر کوئی آنچ آتی ہے، میں اس کے لیے تیار رہوں گا، کیونکہ اگر سچائی ہم چھپائیں گے اور اپنی قوم کو ڈوبنے دیں گے، اپنے نوجوان بچوں کو ہندو ہو یا مسلم ہو اگر بے قصور سمجھ کر ان کو جیلوں میں رہنے دیں گے تو یہ ہماری انسانیت سے دور کی بات ہے۔ سوشل جسٹس نیٹ ورک آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہے، اور سوشل جسٹس نیٹ ورک کی بات اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔